محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام۔ تیسرا باب، فرزندان صحرا۔ یہ عرب کا صحرا تھا اور یہ اس صحرا میں رہنے بسنے والے لوگ۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ شرک قدرتی طور پر ایک فاسقانہ تہذیب کو جنم دیتا ہے۔ عرب میں بھی جب حبل کی اور دوسرے بتوں کی پرستش رواج پا گئی تو مشرکانہ مراسم کے ساتھ فاسقانہ مشغلے بھی عام ہوتے چلے گئے۔ جوا، شراب، جنسی آوارگی، حرص و خود غرضی میں اضافہ ہوا اور خود غرضی ظلم و ستم، قتل و خون کی طرف کھینچ لے گئی۔ حق اور اصول کا کوئی اخلاقی تصور باقی نہیں رہا۔ فیصلہ کن اگر کوئی چیز تھی تو صرف طاقت تھی۔ جو طاقتور ہے وہ حق پر ہے، جو کچھ چھین لے وہ اسی کا حق ہے۔ شرک اور بت پرستی نے عرب کے اس امن و امان کو ختم کر دیا جو مسلک ابراہیم کے پیرووں کے عہد میں قائم تھا۔ تجارتی راستے مخدوش ہو گئے۔ صحرا لوٹ مار، چوری چکاری، قتل و غارت کی عامہ جگہ بن گیا۔ شجاعت کا فطری جذبہ کسی اعلیٰ مقصد کے نہ ہونے کے سبب رہزنی اور لوٹ مار میں صرف ہونے لگا۔ مشرکانہ دور کے عہد کا عرب اپنی فطری صلاحیتوں، خوبیوں اور مشرکانہ فکر کی پیدا کی ہوئی خرابیوں کا مرکب تھا۔ گرم اور درخشاں سورج عرب کے صحرا کے کنارے پر طلوع ہوتا اور ریگزاروں کو طے کرتے ہوئے ٹیلوں اور پہاڑیوں کے عقب میں روپوش ہو جاتا۔ پہاڑیوں اور ٹیلوں پر بکریوں، بھیڑوں اور اونٹوں کے گلے چرتے ہوئے نظر آتے۔ جانوروں اور ان کے چوپاؤں کی ملی جلی آوازیں وادیوں میں گونجتی رہتی۔ لڑکے بالے ننگے یا نیم اڑیاں جانوروں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے۔ وہ جانوروں کی ننگی پیٹھ پر سوار کلیلیں کرتے رہتے۔ ان وادیوں کے درمیان خیموں کی بستیاں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں، جن پر جہالت اور تہمات کی دھن میں عورتیں اور مرد چلتے پھرتے اپنے اپنے کاموں اور مشغلوں میں الجھے ہوئے دکھائی دیتے۔ وہ رہزنی کا مال آپس میں تقسیم کرتے اور تیز رفتار اونٹنیوں سے اتر کر سڑے ہوئے کھجوروں کی شراب پیتے اور اپنے بتوں کے سامنے ماتھے ٹیک دیتے۔ پھر شبانہ محفلوں میں اپنے قابل فخر کارناموں کا شعر اور کتابت کے ذریعے اظہار کرتے۔ ترنگ میں آ کر دوسرے قبیلوں کی مذمت اور ہجو کر جاتے، اور جب دوسرے قبیلے تک ان کی ہجو پہنچتی تو ان کے شاعر اور خطیب اس کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرتے۔ اس طرح باہمی رقابت کی چنگاری بھڑک اٹھتی۔ پھر کسی چراگاہ کی حد پر یا کسی چشمے کے حق آب پر جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ نعرے لگاتے ہوئے حملہ آور قبیلہ اچانک ٹوٹ پڑتا، مویشیوں کو ہنکا لے جاتا، خیموں کی تنابیں کاٹ دیتا، مردوں کو تہ تیغ کر دیتا، بچوں اور عورتوں کو پکڑ لے جاتا۔ یہ ہنگامے صحرا کی زندگی کا لازمی حصہ تھے۔ وہ لوگ بیابانوں میں آب و سبزے کے بغیر زندگی گزارتے تھے۔ آسمان بھی ان ریگزاروں پر برسنے میں بخل کرتا تھا۔ قبیلوں کی زندگی صرف ان کے مویشیوں اور اونٹوں پر قائم تھی۔ صحرا کی سختیوں کے باوجود ان کو اسی صحرا میں رہنا سہنا تھا۔ ایک دوسرے کا حق چھین کر رہزنی اور غارت گری کر کے ان کو بہرحال اپنی روزی حاصل کرنی پڑتی تھی۔
दुश्मन बाकी ना रहते तो वो दोस्त कबीले पर ही टूट पड़ते थे। सहरा ने उनको सख्त कोश, मेहनती और मसाइब का खूगर बना दिया था। सख्तियों की बर्दाश्त और खतरात से मुकाबले की कुव्वत पैदा कर दी थी। तलवार, तीर, कमान और तेज रफ्तार ऊंट जिसके पास होता और जो उनसे बर वक्त और बेहतर तरीके से काम ले सकता, वही सहरा के सीने पर जिंदा रहने का हक पा लेता था। मसलक इब्राहिम की पैदा करदा बाकियात और सालिहात यानी बची कुची खूबियां भी उनके अंदर पाई जाती थीं। बड़े मेहमान नवाज थे, मेहमान की पजीराई दिलो जान से करते थे, हमसाये के हुकूक का पास लिहाज रखते थे, पनाह हासिल करने वाले पर जान तक कुर्बान कर देते थे। साफ शफाफ रोशन आसमान के नीचे सादा और पाकीज़ा बुर्दबाना फितरत झलकती हुई दिखाई देती थी। खुले हुए वसी रेगिस्तान की तरह उनका दिल भी फराक व कुशादा था। सकावत व फयाजी उनका वस्फ था। ये फितरी खूबियां मुशरिकाना निजाम के धुंधलकों में सितारों की तरह चमकती रहती थीं। ये अरब का सहरा था और ये इस सहरा के रहने वाले, और वहां उस सहरा के कल्ब में मक्का था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुर असर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला